ان کے بعد جناب ڈاکٹر سعود عالم قاسمی صاحب، سابق ڈین فیکلٹی دینیات، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے درخواست ہے کہ وہ اپنے خیالات پیش فرمائیں۔ الحمد للہ والصلاۃ علی آلہ۔ صدر محترم، ناظم عمومی جمعیت علماء ہند اور ناظم جلسہ اور حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا مقالہ اس کا عنوان ہے مولانا ابو المحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ کی ملی خدمات۔ اب حکم یہ ہوا ہے کہ 5 منٹ میں خلاصہ پیش کر دیں۔ کبھی کبھی آدمی جذب و شوق سے مقالہ لکھتا ہے، کبھی کسی شخصیت سے ذاتی انس۔ مولانا ابو المحاسن سجاد کے جو نظریات تھے، ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے میری تربیت کر دی، تو میں نے لکھا تھا، آپ نے کہا کہ 5 منٹ کر دیے، تو میں انشاءاللہ 5 منٹ میں خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ لیکن جذبوں کا ریفلیکشن، انعکاس خلاصے میں نہیں ہو پاتا۔ میں نے 5 نکات پہ اپنی گفتگو مرتکز کی ہے۔ پہلی چیز تو ایک مقصد اعلیٰ جو ان کے سامنے تھا، وہ اسلامی حکومت کا قیام، جس کے لیے انہوں نے وہ کتاب لکھی، حکومت الہیہ۔ ان حالات میں ان کو نافذ کیسے کیا جائے، وہ بہت زور دے کر کے کہتے تھے کہ جو بنی اسرائیل کے انبیاء کی ذمہ داری تھی، وَجَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَ فِيكُمْ مُلُوكًا، کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، یہ آج کے علماء کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے لیے پورا انہوں نے نظریہ دیا۔ دوسرے علماء بعد میں آئے، پہلے مولانا ابو المحاسن سجاد اس فیلڈ میں آئے، جس کو اقبال نے کہا کہ لا دینی اور لاطینی کس پیچ میں الجھا تو، دارو ہے ضعیفوں کا لا غالب الا ہو۔ اللہ کے دین کا غلبہ، اللہ کے بندوں پر، اللہ کی زمین پر غلبہ، یہ مولانا نے بڑی قوت کے ساتھ اپنی کتاب میں پیش کیا۔ لیکن زمین ہی پہ تو نافذ کریں گے آپ اسے، حالات بھی تو اس کے لیے بنائیں گے۔ تو مولانا نے اس کے لیے وہ سیاسی اقدامات کیے، بہت خوبصورتی سے پروفیسر شکیل صاحب نے، مولانا نعمانی صاحب نے اور ڈاکٹر فہیم صاحب نے ان باتوں کو پیش کیا۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ اس کا انطباق کیسے ہوگا۔ تو مولانا نے کہا کہ ایک سیاسی قوت ضروری ہے، سیاسی قوت کے لیے سیاسی تدبیر بھی ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو دوسرا نقطہ ہمارا یہ تھا کہ سیاسی قوت حاصل ہونی چاہیے، اور جب تک آدمی کے اندر، کسی جماعت کے اندر سیاسی قوت پیدا نہ ہو تو وہ مذہب گوسفنداں، بکریوں کے مذہب کی پیروکار بن کر کے رہ جاتی۔ اسلام شیروں اور جیالوں کا دین ہے، اس کے لیے قوت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن القوی خیر واحب الی اللہ من المومن الضعیف، طاقتور مومن کمزور اور ناتواں مومن سے بہت بہتر ہے۔ تو اسلام قوت کی بات کرتا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ تو مولانا ابو المحاسن سجاد کے ہاں یہ دوسرا نقطہ آتا ہے کہ سیاسی قوت مسلمانوں کے پاس ہونی چاہیے۔ تیسری چیز، یہ قوت کس لیے ہونی چاہیے؟ کہ اس کے نفاذ شریعت کے لیے ہونی چاہیے۔ امام شریعہ کا جو پورا تصور مولانا نے دیا، اور جس کے لیے آج امام شریعہ کے لوگ کام کر رہے ہیں، یہ اللہ کے احکام کو اپنی زندگی میں اور اپنے معاشرے میں، اپنے معاملات میں ان کو نافذ کرنا، اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو محض نعرہ دینے سے اور تجاویز اور تقاریر کرنے سے یہ کام نہیں ہو پائے گا۔ تو تیسرا نقطہ جو تھا وہ نفاذ شریعت کا تھا۔ لیکن نفاذ شریعت کون کریں گے؟ کہا ایک ٹیم اللہ تعالیٰ نے خود بخود بنا دی ہے، وہ علماء کی ٹیم ہے، جو وارثین نبوت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ہیں وارث، ان کی ذمہ داری ہے۔ کہا کہ ان میں وحدت ہونی چاہیے۔ تو یہ پورا جو جمعیت علماء کے قیام کا منصوبہ، جو پہلے بہار میں ہوا، پھر پورے یہاں آیا، جس کی تاریخ پر لوگ روشنی ڈالیں گے، ہم نے مقالے میں بھی اپنا اس کا ذکر کیا ہے۔ کہا کہ یہ وہ ہراول دستہ ہے جو نفاذ شریعت کے لیے اور اس حکومت کے قیام کے لیے یہ
کام آ سکتا ہے، اس لیے کہ یہ محرم راز نبوت ہے، اسی کے اوپر یہ ذمہ داری ہے۔ چوتھا نقطہ یہ ہے، پانچواں نقطہ، کہ یہ سب آپس میں صرف محصور نہ ہو، محدود نہ ہو، بلکہ ان کو وسیع تر انسانوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور اس آخری نقطے کو مولانا نے اپنی زندگی سے ثابت کیا۔ فسادات کا معاملہ ہو، کود پڑتے تھے، زلزلے کا معاملہ ہو، کود پڑتے تھے، مسلمانوں کے باہم جھگڑوں کا معاملہ ہو، کود پڑتے تھے، جہاں مولانا کی ضرورت ہوتی تھی وہاں وہ کود پڑتے تھے۔ ایک سیماب، ایک پارا جس کو کوئی قرار نہیں، یہ مولانا کی زندگی تھی۔ مولانا کا وصال جب ہوا تو مولانا کے ہاں کچھ پیسہ ویسا بھی نہیں تھا، بس وہ کپڑے تھے، دنیا سے چلے گئے۔ لیکن جو اثرات ہیں وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ فارسی کا ایک محاورہ ہے، دو چیزیں ہیں آدمی کی کمزوری، ایک ہے داشتن، دوسری ہے خواستن۔ آپ کے پاس مال ہے، آپ اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، عہدہ ہے، حفاظت کرنا چاہتے ہیں، کچھ سرمایہ اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، اسی کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں، جرأت نہیں پیدا ہوتی۔ اور دوسری ہے خواستن، آپ پاس پیسہ چاہتے ہیں، عہدہ چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، کچھ چاہتے ہیں تو آپ کمزور ہو جاتے ہیں، یہ لالچ آپ کو کمزور کر دیتا ہے۔ مولانا ابو المحاسن سجاد کی پوری زندگی اس داشتن اور خواستن سے بے نیاز تھی، یہی وجہ ہے کہ اسلام کے وہ مرد مجاہد تھے۔ میں پھر آپ سے یہ عرض کروں گا کہ مولانا ابو المحاسن نے صرف نظریہ نہیں دیا، اس کو نافذ کرنے کا شعور عطا کر دیا۔ دین کی طرف بہت لوگوں میں ہے، دین کا احساس بہت لوگوں میں، لیکن اس کو نافذ کیسے کیا جائے یہ شعور علماء کی اکثریت کو نہیں ہے۔ دیکھیے شریعت نے کیا کہا، ادعو الی ربک الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ زبان کھولنے کا مرحلہ بعد میں آتا ہے، حکمت کا مرحلہ پہلے آتا ہے۔ یہ حکمت سکھائی مولانا ابو المحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم اور آپ آج ان حکمتوں کو سیکھنے اور موجودہ حالات میں نافذ کرنے کی صحیح کر رہے ہیں۔ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں مولانا محمود مدنی صاحب کو اور جمیعت علماء کے پوری ٹیم کو کہ انہوں نے اس 100 سالہ جشن کے موقع پر اپنے ان اکابر کو یاد کیا، مولانا ابو المحاسن سجاد کو، مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان کو، مولانا میاں صاحب کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نئی نسل کی تربیت کی ہے۔ نام نیک و رفتگاں ضائع مکن تا بمانت نام نیک رفت برقرار۔ آپ نے جن لوگوں کا ذکر کیا ہے، اس عزت و احترام سے انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کا نام عزت و احترام سے لیا جائے گا، اور آپ بھی باقی رہیں گے ان بزرگوں کی طرح۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔